کل رات سے آج صبح سے یہ رپورٹس آنا شروع ہو گئی کہ امریکہ جو ہے اس نے ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے. ان کی جو جوہری تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا. B-52 جو ان کا جیٹ ہے اس کے اوپر جو ان کے بنکر بسٹر بامز ہیں اس کے ذریعے جو دنیا میں آج تک یہ بام نہیں چلا, پہلی دفعہ ایران پر زمین پہ امریکہ نے اس کو استعمال کیا ہے. اس کے نتیجے میں بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خطاب کرتے ہوئے یہ کلیم کیا کہ ہم نے بالکل ہی تباہ کر دی ہے. لفظ اوبلٹریٹ استعمال ہوا کہ ہم نے تمام جو 3 سائٹس ہیں ان کو ہم نے ختم کر کے ان کی کوئی بھی کیپیبلٹی جو نیوکلیئر کی ہے وہ ہم نے ختم کر دی. اس کے بعد ظاہر ہے ایران کا اس کے اوپر جو جواب تھا, رد عمل تھا, وہ ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی ہماری کوئی سی بھی نیوکلیئر فیسلٹی جو تھی ادھر ہم نے اپنا نیوکلیئر جو مواد تھا, یورینیم, انرچ یورینیم, جو ان کا تمام چیزیں ان کو ہم موو کر چکے تھے, تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, آپ نے کوئی بھی چیز تباہ نہیں کی. نمبر 1 یہ ہوا. اس کے بعد اب آج کے دن ہی اسرائیل تل ابیب میں ایران نے پھر اٹیک کیا اور کافی نقصان دہ رہا وہ اسرائیل کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ایران کے فارن منسٹر نے اپنا بیان پیش کیا, وہ استنبول میں تھے, اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پری پلانڈ سارا معاملہ تھا جس کے اندر ہمیں کس وجہ سے اٹیک کیا گیا ہے. ہم نے ہمیشہ سے اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو ایک سویلین کیپیسٹی میں رکھا ہے. تمام جو ادارے واچ ڈاگز جو ہیں ان کی جو بینچ مارکس ہیں ہم ان کے اندر فال کرتے ہیں, یہ بات ہمیں پہلے بھی پتہ ہے. تو بہت سارے لوگ سر اس کے اندر یہ بات کریں جو بعد میں ہم انالائز کریں گے کہ اصل ٹرو وجہ اس اٹیک کی کیا ہے, گریٹر پلان اس کے اندر کیا ہے. یہ بات کلیئر ہوگی کہ پہلے جو ہمیں لگ رہا تھا ایک رفٹ ہے نیتن یاہو اور ٹرمپ کے بیچ میں, اب تو لگ رہا ہے کہ بڑی دوستی آ رہی ہے, اور اسرائیل کے کہنے پر ہی اسرائیل کی مدد میں امریکہ نے اپنا حصہ ڈالا اس جنگ کے اندر. اب آگے جاتے ہوئے سر کیا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, ہم اسی چیز سے ڈر رہے تھے. ہم اسی چیز سے, آپ کے میرے وہ پروگرام موجود ہے جس میں ہم نے کہا کہ وی ول بی ویری شاکڈ اگر امریکہ نے ایسی چیز کر لی. ظاہر ہے اس کے اندر 3 قسم کے فال آؤٹس ہوں گے. ایک تو ہے ود ان امریکہ, ڈومیسٹکلی یہ کیسے ٹریٹ ہوتا ہے. ابھی تک جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق تو اس کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے. کچھ جو جن کو امریکہ میں ہاکس کہتے ہیں وہ تو پچھلے 30 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ ایران کے ساتھ کوئی نہ کوئی جنگ ہو جائے جس میں امریکہ پڑ جائے, وہ تو بڑے خوش ہوئیں گے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اپنی بیس جو ہے وہ اس سے کیا ایفیکٹ آتا ہے ان کی پریزیڈنسی پہ, ان کے نمبرز پہ, یہ ایک فال آؤٹ ہوگا. دوسرا, ایران جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر اب اٹیک کرتا ہے. ایران اپنی اس جنگ کو براڈر کرتا ہے, سوری میں نے کہہ دیا ایران کی جنگ, اس جنگ جو ایران نے نہیں مسلط کی بائی دی وے, اس جنگ کو براڈ کرتا ہے, امریکن بیسس کو اٹیک کرتا ہے. یہ اس کا نمبر 2 فال آؤٹ ہو سکتا ہے. اور نمبر 3, اس خطے کے اندر اب کیا ہونے کو جا رہا ہے, کیونکہ ایک ایکٹیو وار جو کہ ہمارے لیے بھی بہت ویری کلوز ٹو ہوم ہے, مڈل ایسٹ کے لیے ویری کلوز ٹو ہوم ہے, اور جو اس کا ایک فال آؤٹ آئے گا باقی دنیا کی آئل پرائسز میں. یہ 3 سر فال آؤٹس ہیں جن کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے آج. جی بالکل سر, یہ تو پاکستان نے آج کے دن میں ایمرجنسی میں 15,000 کروڑ لیٹر پیٹرول جو ہے اس کی درآمد کا فیصلہ کر لیا ہے ایمرجنسی بنیادوں پر, کیونکہ پاکستان یہ ایکسپیکٹ اب کر رہا ہے کہ شاید عالمی منڈی میں پرائسز اوپر جائیں گے. دوسری چیز, وی آر ویری شاکڈ کہ یہ ہوا ہے. ہمارا خیال تھا کہ جو ورلڈ پاورز ہیں وہ اس میں ثالثی کا کردار ادا کریں گی, اور چائنا اور رشیا اور سعودی عرب تو ہم نے دیکھا کہ وہ کر بھی رہے تھے, لیکن امریکہ نے اس جنگ میں کودنے کا فیصلہ کیا. ابھی تک سر اسمیل ٹیسٹ میرا تو جو ہے نا وہ پاس نہیں ہو رہا. مطلب اگین جیسے آپ نے تینوں شروع میں جو پرسپیکٹیو دیے ہیں, ابھی اٹ از ٹو ارلی, ابھی تو کچھ گھنٹے ہوئے ہیں اٹیک کو. امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بالکل اس کو تباہ کر دیا ہے. اگر امریکہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو پھر تو بالکل جیسے کہ بات بتائی جا رہی ہے ویسے ہی ہے کہ نیتن یاہو کی ڈیفنس پر آ گیا امریکہ, اور اب وہ امریکہ نے ظاہر ہے بیٹھ کے یہ پلان تو کیا ہوگا کہ جی ہمیں بھی اپروول ریٹنگ چاہیے, ہم نے بھی آگے الیکشن میں جانا ہے, سو ریپبلکنز نے. تو اس کے بعد اگر وہ ایک انہوں نے سوچا کہ جی یہ دس از دا ہل ٹو ڈائی آن, یا یہ ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنا ایک الیکشن قربان کر سکتے ہیں, تو بالکل ٹھیک ہے. مطلب اگین اس وقت جو ہے میرے خیال میں جنگ کی حالات ہیں, خوش تو کوئی بھی نہیں ہوگا سوائے شاید ڈیموکریٹس کے, کیونکہ ان پر جو یہ بہت زیادہ انگلی اٹھتی تھی کہ ان کے دور حکومت میں غازہ میں یہ ہوا اور انہوں نے نیتن یاہو کو نہیں روکا. تو اب بیسیکلی ریپبلکنز بھی شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے نیتن یاہو کے ساتھ مل کے جنگ مسلط کی. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح سے
ईरान कह रहा है कि जी हमें तो पहले ही पता था शायद कि अटैक होने हैं, शायद, या हमारा तो उधर कोई इस किस्म की चीज़ थी ही नहीं, या हमने तो टाइमली रिमूव कर ली थी और यहाँ पर हमारा जो है कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर ये बात ठीक है तो अगेन मतलब अमेरिका जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। मतलब चलें, अब ये भी होता है कि जी चाइना और अमेरिका दोनों दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं, लेकिन चाइना इज़ अ रेलेवेंटली यंगर पावर। अमेरिका तो आप देखें ना कि मोस्ट पावरफुल का जो दर्जा है वो तकरीबन 100 साल से ऊपर हो गए हैं कि वो रखता है। तो अब 100 साल से ऊपर अगर कोई सबसे ज़्यादा ताकतवर हो तो जैसी इंटेलिजेंस, जैसी नेटवर्किंग उसकी होगी दुनिया के तमाम मुल्कों में, वो किसी और की हो नहीं सकती। तो अगर उन्होंने ये सारा फ़ैसला भी कर लिया था और उसके बाद उस पर अमल दरामद भी किया और उसके बाद नुकसान भी नहीं पहुंचाया, और उसके फ़ौरन बाद से ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने अपने अटैक इसराइल पे दोबारा जारी कर दिए, तो इससे कुछ नए शक व शुबहात जन्म लेते हैं कि अमेरिका असल में क्या चाह रहा है। फिर वही बात, आप मेरे से तो बिल्कुल उम्मीद ना रखें कि मैं कोई इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि अभी इतनी रीसेंट डेवलपमेंट है कि हमें पता ही नहीं है कि नुकसान जो हुआ है उसकी शिद्दत क्या है। अभी तो चीज़ खबरें जैसे जैसे सामने आएंगी तो हमें भी क्लैरिटी हमारे सामने आएगी। मेरे तो अपने ज़ाती सवाल हैं इसको लेके जो कि मैं स्क्रीन पर दोहरा रहा हूँ, और अगर किसी के पास इनके जवाब है तो प्लीज़ हमें दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।